اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطاہرین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آیت الکرسی کے مطالب میں ہم اپنی بات کر رہے تھے اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو پہلا مرحلہ ہے یعنی اللہ لا الہ الا ہوا، یہ بنیادی طور پہ اس کا مرکزی نقطہ ہے، ایک بنیادی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ نظریہ، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ سٹیٹمنٹ ہے پہلے مرحلے میں، پھر اگلے مرحلے میں ایک نظریہ ہے، اور تیسرے مرحلے میں اس نظریے پر یقین کی بدولت ایک پریکٹیکل بیہیویئر ہے۔ یہ اس کے 3 مراحل ہیں، اور اسی جب پریکٹیکل بیہیویئر میں یہ کنورٹ ہوتا ہے تو یہاں سے ہی دین بنتا ہے۔ یہ جو آگے بحث آئے گی اس کی کہ لا اکراہ فی الدین، وہ بنیادی طور پہ اسی بنیاد پر ہے۔ یہ 3 مراحل ہیں اس کے۔ پہلے مرحلے میں یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، دوسرے مرحلے میں ایک یہ یعنی نظریہ ہے، اور تیسرے مرحلے میں ایک جب اس پر یقین پیدا ہوگا تو پھر یہ ایک پریکٹیکل بیہیویئر میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یہیں سے ہی خدا پرستی کا راستہ، شکرتم کا راستہ، حزب اللہی گروہ کا جو یعنی پریکٹیکل بیہیویئر یہاں سے نکلتے ہیں سارے۔ آپ اسے کوئی بھی اس کا نام دے لیں، یہی ایک جب اس پہ یقین پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو پریکٹیکل بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے اسی کو شکرتم کہتے ہیں، وہی صراط مستقیم ہے، یہی خدا پرستی کا راستہ ہے، اور اسی کے نتیجے میں حزب اللہی گروہ وجود میں آتا ہے۔ تو ہماری بات پہلے مرحلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے بحث کی تھی، بات کی تھی الہ۔ قرآن کریم کا تصور الہ کیا چیز ہے، کہ اس میں نے عرض کیا تھا کہ الہ ایک کوئی بھی ایسی شے، کوئی ایسا وجود جس میں پائے جانے والے کمال سے متاثر ہو کے انسان یہ گمان کرے، یعنی اس کی شناخت اس مقام پر آ جائے کہ وہ گمان کرے کہ یہ بذات ہی مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا مجھے کسی نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اس شناخت کی بدولت عملی زندگی میں اس کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کرے، اور وہ رابطہ یہ ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے اور مشکل وقت میں اس سے امید وابستہ کرے۔ میں اس کو مزید ایک عملی زندگی سے، عملی مثال سے آپ کو میں روشن کروں اس چیز کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام علی نبینا کے صاحبزادے نے جس وقت حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور آپ اس سے یعنی میری بات کو مان لیں، اور اس سے تو ان کے بیٹے نے ایک جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ اپنے والد سے کہا کہ آپ جس عذاب سے مجھے ڈرا رہے ہیں میرے پاس اس کا حل موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب
ہو سکتا ہے کہ سامنے وہاں پر عملی شکل میں بھی کوئی پہاڑ موجود ہو جس واسطے اس نے سامنے دیکھ کے کہا کہ میں، یعنی اس کی امید کس سے وابستہ تھی؟ پہاڑ سے، کہ اس حضرت نوح علیہ السلام سمجھا رہے تھے کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، یہاں سے بچنے کا امکان نہیں ہے۔ اب اس کی شناخت جو تھی وہ اسے کہہ رہی تھی کہ دنیاوی لحاظ سے ظاہری طور پر پہاڑ ایک بلند بالا ایک چیز ہے۔ اس نے کہا یہ پہاڑ مجھے بچائے گا۔ یہ اصل میں اگر آپ اس کو اس واقعاتی جو تفصیل ہے اس سے ہٹ کے اگر اس کو دیکھیں نظریے کے لحاظ سے، تو یعنی انسان کے گرد و پیش میں مختلف پہاڑ موجود ہوتے ہیں، ہر انسان کے گرد و پیش میں۔ کبھی وہ پرسنالٹی کے شکل میں ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں، اس کے محلے میں، علاقے میں کوئی بڑا جرنیل ہوتا ہے، یا کبھی کوئی بڑا وزیر، کوئی سیکٹری، اس قسم کی کوئی چیز ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جو ہے وہ جو اس کی شناخت ہوتی ہے کہ اس کے پرسنالٹی کے اندر وہی اس کا پہاڑ ہوتا ہے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اندر جو کمال پایا جاتا ہے، جیسے اس پہاڑ کی بلندی نے اس کو متاثر کیا کہ یہ پہاڑ مجھے بچا سکتا ہے اس سیلاب سے، اس مشکل سے مجھے نجات دے گا یہ۔ تو اب اس کی امید تھی، اس نے اس واسطے اپنے والد کے جو تقاضا تھا اس کو پیچھے کیا، اور اس نے کہ یہ مجھے بچا لے گا۔ اسی طرح سے ہر انسان کے گرد جو میں نے اس کے پہاڑ ہوتے ہیں، کبھی وہ یعنی سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ہے اس میں شخصیات ہوتی ہیں، پرسنالٹیز، کہ کبھی کوئی جرنیل صاحب ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کے پاس جو اختیارات ظاہری طور پہ دکھائی دیتے ہیں، جو اقتدار کی چمک دمک اس کے پاس ہوتی ہے، اس سے انسان کبھی وہ سیکٹری ہوتا ہے گورنمنٹ کا، کبھی وہ منسٹر ہوتا ہے، یہ اس قسم کے، یا کوئی صاحب مال ہوتا ہے، اور انسان گمان کرتا ہے کہ یہ مجھے بچا لے گا، یہ مجھے اس مشکل سے نجات دے سکتا ہے۔ بس اس کے نتیجے میں یعنی وہ اس کے ساتھ ایک بیہیویئر اختیار کرتا ہے، اس کی خوشامد کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں، یعنی اس کو راضی کرتا، کہ ایسا بیہیویئر اختیار کرتا ہے تاکہ وہ راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جب یہ راضی ہو جائے گا تو اس سے مجھے کچھ فائدہ پہنچ سکے گا، یہ میری سفارش کر دے گا، اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا، یا مجھے کسی مشکل سے نجات دلا دے گا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے جس شے کے ساتھ بھی پیدا ہو جائے اسی کو الہ کہتے ہیں۔ یہ میں نے اب آپ کو اس مثال کو پھیلا لیں زندگی کے اوپر، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ انسان بے شک کتنا یعنی نماز میں بیٹھ کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا الہ اصل میں وہی ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو الہ مانتا ہے تو پھر اسے اس نظام کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو اللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جیسے رجوع کرنا جو ہے وہ ایک اس نظام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آپ مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں میں ضرور کروں گا، لیکن آپ اس راستے سے آئیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں تو اللہ تعالیٰ نے فارمولہ دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں، آپ سے محبت کروں، فَاتَّبِعُونِ، بس یہ فارمولہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے یعنی اس سے وہ اس راستے کی طرف جانا جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمایا۔ ایک اور مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، وہ میں نے کئی مرتبہ یعنی یہاں سنائی بھی، اب تو کافی عرصہ ہو گیا اس کے ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ مربوط ہے اس کے ساتھ۔ ایک برادر میرے پاس تشریف لائے، اور وہ انہوں نے یعنی ادھر ہی میں بیٹھا ہوا تھا یہاں پر، یہیں بیٹھ کے اس سے میں نے بات کی، کہ کہنے لگے کہ میں اپنی والدہ کو حج کے لیے بھیج رہا ہوں، تو آپ مجھے اس کا حساب کر دیں کہ میں نے وہ جو رقم ان کے اس کے لیے خرچ کرنی ہے وہ میں اس میں سے خمس نکال دوں۔ میں نے کہا یہ تو بہت سادہ سا مسئلہ ہے، آپ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے خرچ کر رہے ہیں تو اس میں سے 20,000 روپے نکال دیں۔ جب وہ میں نے انہیں بتا دیا، پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ والدہ کو حج پہ بھیجنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو آپ نے یعنی سوچا، غور کیا کہ مجھے اس میں سے خمس نکالنا چاہیے، لیکن یہ جو روزمرہ کے زندگی کے معمولات میں گھر میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ دیگر
اس میں بھی کبھی آپ نے سوچا کہ اس میں سے بھی خمس نکالنا چاہیے، یعنی اللہ کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں. میں نے کہا یہ تو اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے. بہرحال کہنے لگے اچھا مجھے پھر سمجھا دیں کہ میرے ذمے خمس کتنا واجب الادا ہے. اب انہوں نے ساری تفصیل مجھے بتائی کہ میرے پاس بینک بیلنس اتنا ہے اور میرے پاس اتنے پلاٹ ہیں اور یہ ساری باتیں میں کہی بہت ہے. میں نے حساب کر کے ان کو بتایا کہ جی اگر آپ کے یہ اثاثہ جات ہیں تو اس پر آپ کا اتنا خمس واجب الادا ہے، اور وہ کئی ملین تھا، 2-4 لاکھ نہیں، کئی ملین. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ خمس کی ذمہ داری آپ پر واجب الادا آپ نے ادا کرنا. کہنے لگے میرے پاس تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا ابھی آپ نے خود ہی تو بتایا کہ آپ کے پاس ہے. میں نے تو نہیں بتایا، آپ نے خود ہی بتایا. اب ان کا خیال ہوتا ہے عام طور پہ لوگوں کا کہ جو ہمارے پاس کیش کی شکل میں موجود ہے، جو ہم نے پلاٹس خریدے ہوئے ہیں، بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے. میں کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہ جو پراپرٹی ہے اس کو بیچیں اور اس میں سے خمس ادا کریں، اور یہ جو بینک میں آپ نے ڈپازٹ رکھے ہوئے ہیں ان کو نکالیں. کہنے لگے کہ مرزا صاحب یہ تو اسی پیسے سے تو جو بینک میں نے ڈپازٹ رکھا اسی سے تو میرا گھر چلتا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ نظریہ الہ ہوتا ہے. اس کا خیال ہے کہ یہ میرا رازق ہے، اس کے ذریعے سے میری زندگی کا نظام چل رہا ہے. جس شے کے ساتھ بھی انسان اور پھر اس کو وہ بچا کے رکھتا ہے، اس کا خیال ہے کہ یہ میرا الہ ہے. جس کے ساتھ بھی انسانی زندگی میں یہ چیز، جیسے میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال دی، ہر انسان کے پاس ایک پہاڑ ہوتا ہے جس سے وہ گمان کرتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں گا، اس پہ چڑھ جاؤں گا تو بس پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اللہ لا الہ الا، اس کائنات میں کسی شے کے پاس، یہ کیوں ہے یہ نظریہ کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو دے نہیں سکتا تو وہ کسی کی کیا مدد کرے گا؟ اسی واسطے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضررا ولا حیاتا ولا نشورا. میرے حبیبی نے سمجھا دو اچھی طرح سے بات. ان سے کہو کہ میں تو اپنے نفع و نقصان پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، نہ اپنے موت و حیات پہ کوئی قدرت رکھتا ہوں. تو میں یہ چیز اصل میں سے ہاں باذن اللہ، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ کے اذن سے وہ جو کچھ اللہ انہیں وہ سب کر سکتے ہیں. جیسے حضرت نے فرمایا کہ انا حشر میرے ذریعے سے برپا کیا جائے گا، لیکن بغیر اللہ کے اذن کے، بغیر اللہ کے توفیق کے ممکن نہیں کسی کے لیے. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ چونکہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی کمال ذاتی ہے نہیں اور اس کی اگر ہے تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کی اجازت کے بغیر، کوئی اذن کے بغیر دے نہیں سکتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں شان الوہیت سوائے اللہ کے لیے کسی کے لیے زیبا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہاں. اللہ لا الہ، میں وہ الہ کائنات، تو اس کائنات میں وہ الہ ہو کہ لا الہ الا، میرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تمہارا تو وجود ہی کہیں نہیں تھا، ہم نے آپ کو عدم سے وجود بخشا. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کنتم امواتن، کنتم، یہ تو پھر بھی تھے، موت کی حالت میں تھے، اس سے پہلے تو عدم تھا، اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں. ہم نے آپ کو یعنی تم مردہ حالت میں تھے، فاحیاکم، پھر ہم نے آپ کو حیات دی، ثم یمیتکم، پھر ہم آپ کو موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر آپ کو دوبارہ زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر آپ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. پہلے میں نے چیز جو عرض کی آپ کی خدمت میں وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کا تصور الہ کیا چیز ہے،
پھر دوسرے مرحلے پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ الہ جو ہے وہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے، انسان بغیر الہ کے نہیں چل سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کل مثال بھی عرض کی تھی کہ اگر ہم صرف یہی چاہیں کہ اپنے نفس کو لگام دیں، اس کو کنٹرول کریں، تو یہ کام بھی بغیر اللہ کی مدد کے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایاک نعبد کے ساتھ بالکل بلا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی کہو کہ ایاک، میں نعبد اگر کرنا چاہتا ہوں ایاک نعبد، تو ایاک نستعین کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، بغیر الہی تائید کے۔ جو کل بھی مثال میں نے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، الا ما رحم ربی، اور یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ہماری کوئی، انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام علیہ نبینا کا اور بی بی زلیخا کا قصہ پڑھ لیں، آپ ساری بات سمجھ آ جاتی ہے انسان کے، کہ انسان حضرت یوسف علیہ السلام علیہ نبینا ایک اللہ کے نبی، مگر جب شیطان زلیخا کے راستے سے حملہ آور ہوا آگے، تو کہا میرے مالک بچا مجھے۔ تو اس لیے انسانی زندگی کی یہ ضرورت ہے، تو چونکہ انسانی زندگی کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بلٹ رکھی، ہر انسان کو ضرورت ہے، چاہے وہ سید علی خامنائی ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، سب کے سب اسی چیز میں کھڑے ہیں۔ وہ اس انسان کو ضرورت ہے اس چیز کے لیے۔ تو قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ آپ الہ کی جستجو تو انسان کے اندر رکھی ہے۔ میں نے کل آپ کو پوری تفصیل سے سمجھایا کہ انسان کی فطرت کیا ہے، وہ حسن پرست ہے، وہ کمال پرست ہے، مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اور یہ اس کی فطرت اسے مسلسل ڈرائیو کرتی ہے، پیچھے سے حرکت دیتی ہے اس کے ارادے کو، آگے چلو آگے چلو۔ میں نے مثالیں بھی عرض کی اس کی۔ اب جب وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کی جو یعنی قدرت کا ضعف ہے اور علم کی جو کمی ہے، قلیل علم اس کو دیا گیا ہے، یہ راستے میں یہ چیزیں رکاوٹ بن کے آ جاتی ہیں۔ جو ہی یہ چیزیں رکاوٹ بن کے آتی ہیں، انسان دائیں بائیں تلاش کرنا شروع کرتا ہے کہ کوئی آئے آ کے اس کی مدد کرے آگے، تاکہ وہ جو اس کے اندر جو ارج ہے، جو چاہتا ہے کہ آگے بڑھے، کمال حاصل کرے، کامیابی حاصل کرے، ناکامی سے بچے، وہ اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس قلیل علم ہے، قدرت کے لحاظ سے ضعیف ہے، تو اپنے گرد و پیش میں تلاش کرتا ہے کسی ایسی شے کو، کسی ایسے وجود کو، جو میں نے عرض کیا تھا کہ سفارش کا کانسیپٹ یہاں سے آیا ہے، کہ ایک آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نوکری حاصل کرے، لیکن اس کے پاس وہ امکان نہیں ہے، اس پاس وہ علم نہیں، وہ قدرت نہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس نوکری کو حاصل کر سکے، اس پروجیکٹ کو یعنی ہٹ کر سکے جا کے۔ پس وہ دائیں بائیں کوشش کرتا ہے کہ کسی کے پاس جائے جو آ کے اس کی مدد کرے، تاکہ اس کی سفارش کرے یا اس کو مدد کرے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے اس مطلوب تک پہنچ سکے۔ یہ چیز ہے، یہ تلاش و جستجو ہے کہ کوئی آئے اور آ کے مدد کرے، جس کے پاس علم ہو اور قدرت ہو اس چیز کی، وہی یہی تلاش اور جستجو کس کی؟ الہ کی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اس کائنات میں شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دو، پھر باقی بات کل کریں گے، کہ اگر کوئی انسان، جب ہم یعنی ہماری محدودیت ہے، ہم انسان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسے اس کی طرف رجوع کرو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ضرورت کو لے کے کسی بندہ مومن کے پاس، راول پنڈی والا مومن نہیں، حقیقی مومن قرآن کا، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ ایسا جیسے نے اس سے مجھ سے سوال کیا آگے۔ یہاں سے مسئلہ حل ہونا شروع ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کریں۔ جو مومن کی طرف رجوع کرتا ہے وہ ایسے جیسے کہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور جو منافق کے پاس جاتا ہے یا اللہ کے کسی دشمن کے پاس، کافر کے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو
الہ مجھے مانتا ہے اور امیدیں وابستہ کرتا ہے میرے دشمنوں سے۔ اب عملی زندگی کے بیہیویئر یہاں سے بننے شروع ہوتے ہیں اس چیز کے لیے کہ جب کوئی انسان جو ہے وہ اپنے برادر مومن کی طرف رجوع کرے اس چیز کے لیے وہ جو بحث ہم نے کی تھی کہ مومن کون، اس کو خوب دقت کرے، کیونکہ اب عملی زندگی میں اگر ہم کسی منافق کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں کی طرف، بجائے اس کے کہ اور مومن کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کے تو یعنی اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اس نظام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فارمولے بتائے ہیں، فرماتا ہے کہ استعین بالصبر والصلاۃ، ہم صبح شام کہے چلے جا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھی میں آمادہ ہوں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کیا کریں؟ استعین بالصبر والصلاۃ، یہ فارمولاز ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ قوانین ہیں اصل میں بنیادی طور پہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ طریقہ کار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ فارمولاز ہیں اصل میں بنیادی طور پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بھی ایک اور فارمولہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحتسب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالغ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ ان کو یہ ساری باتیں اصل میں سمجھنی ہوتی ہیں، ان قوانین کو سمجھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق اکارڈنگلی اپنا پریکٹیکل بیہیویئر بنانا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی عمل کرتا ہی نہیں ہے، کوشش کرتا ہی نہیں ہے اور صرف دعائیں کر رہا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بغیر کوشش کے، بغیر تدبیر کے، زحمت کے اللہ سے دعائیں کرنا یہ اللہ سے تمسخر کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پورے سسٹم سمجھائے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ دو مراحل پہ ہم نے بات کر لی ہے، ایک ہے اسلام کا تصور الہ کیا چیز ہے، اور دوسرا ہے کہ الہ جو ہے انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ کل عرض کروں گا کہ الہ کی یعنی عملی زندگی کے اندر مختلف شکلیں بنتی ہیں، وہ کیا چیز ہے کہ جیسے یہ ہے، میں نے 4-5 ورژنس اکثر اوقات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ لا خالق لا الہ الا اللہ، الہ بمعنی خالق کے، لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، یا اس کو اگر آپ یعنی قرآنی تعبیر میں ہی سمجھنا چاہیں تو آپ یہاں سے سمجھ لیں سورہ حشر کی آخری آیات میں جا کے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، لا عالم الغیب والشہادہ الا اللہ، لا رحمان الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ہر جگہ پہ الہ کی جگہ اس کو لگائیں، آپ کو پتہ ہے کائنات کا پورا نظام آپ کے سامنے آ جائے گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، یہ اس کو اللہ یہ آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ یہ لہ الاسماء الحسنی ایک بڑا ہی زبردست قسم کی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چلیں اگر آپ کو ساری باتیں یاد نہیں رہ رہی نا، یہ یعنی پیچھے اتنی باتیں ہم نے آپ کو سمجھائی ہیں، کہتے کوئی بات نہیں، ایسا کریں ایک بات یاد کر لیں بس صرف، لہ الاسماء الحسنی، اس کائنات کے اندر ہر کمال میری ذات سے نکل کے آ رہا ہے، بس کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، میں منبع کمال ہوں کائنات کا، ہر حسن ہر کمال میری ذات سے نکل کے آتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، یہ باتیں سمجھ آئیں گی تو میرے عزیزان پھر یہ کہ اسلام کا تصور ربوبیت سمجھ آئے، اسلام کا تصور الوہیت سمجھ آئے،
پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پر توحید کا تصور آتا ہے۔ توحید جو ہے، جب انسان کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا کہ یہ کیا چیز ہیں، اسلام کا تصور ربوبیت کیا چیز ہے، تصور الوہیت کیا چیز ہے، تو اس بیچارے کو کیا پتہ لگے گا کہ توحید کیا ہوتا ہے۔ توحید در ذات یا توحید در صفات جو ہے وہ یعنی اس وقت سمجھ آتی ہے کہ جس وقت انسان کو پہلے یہ بات سمجھ آ جائے۔ انشاءاللہ کل اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے۔